السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار بن اعظم، آپ کا ہوسٹ پروگرام شعاع امید سے، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں RYK نیوز رحیم یار خان سے۔ ویورز، اس وقت ہم موجود ہیں چودھری بشارت علی ہندل صاحب، جو کہ ابھی ریسنٹلی ڈسٹرکٹ بار کے جو صدر ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں۔ ویورز، ڈسٹرکٹ بار کے صدور تو بہت سارے آئے ہیں، لیکن رحیم یار خان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ بار کا ایسا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا ہے جو کہ صحیح معنوں میں وکلا کی ترجمانی کریں گے۔ اب جو لوگ ہیں، جو وکیل ہیں، جو عام شہری ہیں، خاص طور پہ ہم رحیم یار خان کی اگر بات کریں تو وہ ہندل صاحب سے بہت سی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ اب ان امیدوں کی کیا وجوہات ہیں، آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس انٹرویو میں ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ تو ہم ویلکم کرتے ہیں ہندل صاحب کو۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور جس طرح کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں پہلے ہی بتایا ہے کہ بہت سارے صدور آئے، لیکن پہلی دفعہ اتنا شور کیا جا رہا ہے وکلا کی جانب سے بھی، عام شہریوں کی جانب سے بھی، کہ ایک بڑا دبنگ قسم کا صدر ہمیں ملا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ عمار صاحب دیکھیں، یہ تو دوستوں کی محبت ہے۔ اصل میں یہ جو آپ نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ میں 19 سال مجھے ہو گئے شعبہ وکالت میں۔ تو 2010 میں اپنی بار کا سیکریٹری بھی رہا، اور 2010 کا سال جو ہے ہماری بار کا ایک مثالی سال تھا ہر لحاظ سے، ڈیولپمنٹ ورکس کے لحاظ سے، نوجوان وکلاء کے حقوق کے تحفظ کے لحاظ سے، بار اور بینچ کے درمیان کوارڈینیشن کے لحاظ سے، ایگزیکٹو اور پولیسنگ جو ہے ان کے ساتھ کوارڈینیشن کے لحاظ سے ایک بہت ایگزامپلری سال تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ سے ہی اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے ہی ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں۔ سوشل میڈیا پہ میری تحریریں جو ہیں وہ ہندل نامہ کے نام سے بہت مقبول ہوتی ہیں اور جانی جاتی ہیں، اور بڑا میں وائبرنٹلی، بڑا بولڈ ہو کے وہ ایشوز جن پہ ایک عام شہری، عام وکیل یا عام کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا فرد جو ہے سوسائٹی کا، وہ بات کرنے میں ذرا ہچکچاہٹ کا شکار ہوتا ہے، تو میں اس پہ ذرا کھل کے بات کرتا ہوں، ایک رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے، دوستوں کا، لوگوں کا، سول سوسائٹی کا ایک مائنڈ میک اپ کرنے کے لیے کہ وہ اٹھیں اور اپنے حقوق کی جنگ خود لڑنے کی کریج پیدا کریں۔ تو وہ ایک سلسلہ میرا پچھلے سوشل میڈیا کا خاص طور پہ پچھلے 8-10 سال سے بڑے زور و شور سے جاری تھا۔ اس وجہ سے تمام سول سوسائٹی جو ہے وہ اس میں میری ایک الحمدللہ بڑی بھرپور شناخت موجود تھی۔ جو ہمارے بلدیاتی یا نیشنل الیکشنز ہوتے ہیں ان میں میری بھرپور شرکت ہمیشہ رہی، جلسوں میں تقاریر کے لحاظ سے، یا فیلڈ میں جانا، لوگوں کے ساتھ روابط رکھنا، پولنگ سٹیشن ٹو پولنگ سٹیشن جانا۔ تو یہ ملٹیپل ریزنز ہیں۔ وکلا جب کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو وکلا کمیونٹی میں خاص طور پہ یوتھ جو ہے ہماری بار کی اس ٹائم، جو تقریباً جن کی تعداد 250 کے قریب ہے آؤٹ آف 950، ان کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھیں مجھ سے، ہیں، اور چونکہ ہماری بار میں ایک سکوت کا عالم پچھلے کافی عرصے سے تھا، نوجوان محسوس کر رہے تھے ان کی حق تلفی ہوتی ہے، جوڈیشری میں یا ایگزیکٹو سائڈ پہ نوجوان وکلاء کی آواز نہیں سنی جاتی۔ تو وہ ایک بڑی ہوپ اور امید کے ساتھ انہوں نے میرا بڑا بھرپور ساتھ دیا۔ اسی ہوپ اور امید کے ساتھ سول سوسائٹی نے بڑا بھرپور میرا ساتھ دیا کہ جو بشارت ہندل ایک صرف وکیل اور سوشل ایکٹیوسٹ اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے ہماری آواز، یعنی کمزور، مظلوم اور نادار افراد کی آواز بڑے بھرپور طریقے سے اٹھاتا تھا اور اس کو پراپر فالو اپ بھی دیتا تھا۔ تو اب اگر اسے اللہ پاک نے عزت سے نوازا ہے اور وہ صدر بن گیا بار کا، تو وہ اب پہلے تو اگر صرف آواز اٹھاتا تھا، تو اب ان معاملات کو منطقی انجام تک پہنچانے میں بھی اپنا کردار ادا کرے گا۔ یہ ملٹیپل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت امید ہے میری لائر کمیونٹی میں میری طرف، اور سول سوسائٹی بالخصوص جو ہے وہ بہت امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہے ہیں، اور کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ان کی امیدوں پہ پورا اتر پاؤں۔ اچھا ہندل صاحب، کوئی بھی الیکشن مینیفیسٹو کے بغیر نامکمل ہے،
چاہے وہ MNA ہو MPA ہو کسی بھی قسم کا جو الیکشن ہے مینیفیسٹو جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. ایسی کیا چیز ہے ایسا کیا چینج ہے یا ایسا کیا آپ کا نعرہ ہے آپ کے مینیفیسٹو میں جو آپ باقی جو آج تک رحیم یار خان کی ہسٹری میں وکلا کے لیے نہیں ہوا جو آپ چینج لے کے آئیں گے؟ اصل میں عمار صاحب مینیفیسٹو جو ہے نا، آپ اگر پاکستان میں اوور آل دیکھیں، پولیٹیکل جماعتوں کا ہمارا دیکھ لیں یا اسے جس طرح آپ ڈاؤن ورڈز آتے جاتے ہیں مختلف تنظیموں میں، سب کچھ مینیفیسٹو کھوکھلے نعرے رہ گئے ہیں. ہر تنظیم، ہر سیاسی جماعت جو مینیفیسٹو دیتی ہے اس مینیفیسٹو پہ عمل نہیں کرتی. اب اگر میں کہوں کہ میرے مینیفیسٹو کا مین پارٹ جو ہے، مین پلر جو ہے وہ سپریمیسی آف لا تھا، قانون کی حکمرانی تھا، تو یہ نعرہ تو شاید سب لگاتے آئے ہوں گے. لیکن میں اس نعرے پہ عمل درآمد کرنے پہ یقین رکھتا ہوں. سپریمیسی آف لا جب ہم کہتے ہیں، قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، تو وہ صرف عدالت کی حد تک نہیں کرتے. میں نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی کہا تھا، اپنی الیکٹورل کیمپین کے دوران بھی کہا تھا کہ میں بالخصوص اپنی لائر کمیونٹی کا صدر ہوں گا. بے شک ڈسٹرکٹ بار کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اپنی لائر کمیونٹی کے لیے ہوتا ہے، لیکن بالعموم ہماری طرف بہت حقوق ہیں سول سوسائٹی کے بھی. جو وکیلوں کی آواز، وکیل کی آواز، اور خاص طور پہ اس ادارے کے سربراہ کی آواز ہے، وہ ایک بہت سالڈ اور ایک مضبوط آواز ہوتی ہے، جس سے آپ صرف اپنی لائر کمیونٹی کی مدد ہی نہیں، آپ سول سوسائٹی کو بھی بہت زیادہ آپ وہاں پہ ان کی مدد کر سکتے ہیں. کمزور، پسے ہوئے اور دبے ہوئے طبقے جن کی آواز MNAs MPAs کے کانوں تک نہیں پہنچ پاتی، جن کی آواز DPO DCO تک یا جو باقی ارباب اختیار ہیں وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، بار کے صدر کی یہ بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنی سول سوسائٹی کی آواز جو ہے ان بند کانوں تک پہنچائے جو ان مظلوم اور کمزور لوگوں کی آواز کے لیے اپنے کان بند کر لیتے ہیں. تو بیسک تو میرے مینیفیسٹو کا جو حصہ ہے وہ سپریمیسی آف لا ہے. جب ہم سپریمیسی آف لا پہ عمل درآمد کریں گے تو ہر معاملہ خود بخود ہی حل ہوتا جائے گا. اس میں آپ کے جو وکلا کے حقوق ہیں وہ بھی ملیں گے، جو سول سوسائٹی کے حقوق ہیں وہ بھی ملیں گے، جو ہمارے جوڈیشل سسٹم یا ایگزیکٹو سائڈ پہ جو لکوناز اور جو کمزوریاں ہیں وہ دور کرنے میں بہت مدد ملے گی. اور جب یہ سارے معاملات ہوتے جائیں گے تو جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ قانون کی حکمرانی، اس کی بالادستی خود بخود ہوتی جائے گی. اور اس میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کر دوں کہ میں جب وہی بات جو کی کہ سپریمیسی آف لا، تو سپریمیسی آف لا یا کوئی بھی ایجنڈا جب ہوتا ہے آپ کا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں وہ اس پہ عمل درآمد اپنے خود سے کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کا ہم تجربہ کا کسی اور کو بنائیں. تو اس سلسلے میں ہم نے الیکٹ ہونے کے فوری بعد جو ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوئی، اس کیبنٹ میٹنگ میں ہم نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ ہم باہر کی جو پرابلمز ہیں انہیں سالو کرنے سے پہلے ہم اپنے گھر کو صاف کریں گے. اور اس سلسلے میں ہم نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اپنی کیبنٹ کی جو منظوری کے ساتھ کہ جو وکلا کا لبادہ اوڑھ کر جو کرپٹ عناصر پھر رہے ہیں ہماری عدالت کی حدود میں، جن کا وکالت کے شعبے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جنہوں نے نہ تو لاء کیا ہے نہ جن کے پاس لائسنس ہے، لیکن وہ ایک دھوکہ دیتے ہوئے لوگوں کو ہمارا یونیفارم پہن کے وہ ایک خود کو ایک پورٹرے کرتے ہیں، بطور وکیل ظاہر کرتے ہیں اور لوگوں کو جھانسا دے کے ان کو ٹھگتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہماری کمیونٹی بدنام ہوتی ہے. تو ہم نے اس پہ بڑا سخت ایکشن لیتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ آج کے بعد جو بھی ایسا بندہ جو احاطہ عدالت میں، کورٹ پریمیسز میں لائرز کا یونیفارم پہن کے خود کو بطور لائر کہیں بھی اپیئر کرے گا یا کسی کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کرے گا بطور لائر، ہم اس کے خلاف فوجداری مقدمات درج کروائیں گے، اسے اریسٹ کروائیں گے. اور آپ یقین کریں کہ اس نوٹیفیکیشن کا ایسا زبردست اثر ہوا کہ جو اس طرح کی اکثریت تھی وکالت کا لبادہ اوڑھے فراڈیوں کی، وہ آج غائب ہے. اور اس چیز کو بہت بھرپور پذیرائی مل رہی ہے، نہ صرف پوری ڈویژن میں بلکہ پورے پنجاب سے مجھے لائر کمیونٹی کے دوستوں کے فون آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی بارز میں بھی اس پہ امپلیمنٹ کروائیں گے.
تو انشاءاللہ اپنا جو مینیفیسٹو کا مین حصہ ہے سپریمیسی آف لا، قانون کی حکمرانی اور بالادستی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے ہم انشاءاللہ۔ اچھا عمدل صاحب، ڈسٹرکٹ بار کا جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے وہ 1 سال کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کے مطابق کیا یہ 1 سال کا جو ٹائم ہے اٹ از مور دین انف کہ اپنے جو معاملات ہیں اس کو ہم بہتر کر سکیں، یا یہ ٹینیور جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے؟ مور دین انف تو کیا، یہ تو انف بھی نہیں ہے، یہ بہت تھوڑا وقت ہے۔ مطلب اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ چاہے میرے اس ٹینیور کے بعد سے ہی کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ خود ابھی الیکٹ ہوا ہے تو کہتا ہے ٹینیور بڑھا دیا جائے۔ ہمارے ٹینیور میں بے شک نہ بڑھائیں، لیکن نیکسٹ ایئر سے، اس سے نیکسٹ ایئر سے کوئی لیجسلیشن ہونی چاہیے۔ یہ 1 سال بہت کم ہے۔ اپنے جو آپ کا مینیفیسٹو ہوتا ہے، آپ کے جو ایجنڈاز ہوتے ہیں ان کی تکمیل کے لیے، اور یہ اتنا بڑا الیکشن ہو گیا ہے کہ یہ 1 سال، اب یہ جنوری اینڈ ہو رہا ہے، ہمارا الیکشن 15 دن ہو گئے، یہ مہینے ڈیڑھ تک اگلے سال کے کینڈیڈیٹس آ جائیں گے، وہ اپنی کیمپین سٹارٹ کر دیں گے۔ تو 1 سال میں کچھ بھی نہیں۔ اب یہ ہمارا تو چلیں تحصیل لیول یا ڈسٹرکٹ لیول یا ڈویژنل لیول پہ ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری جو سب سے بڑی باڈی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، اس کی بھی سیم اسی طرح باڈی ہوتی ہے، پریزیڈنٹ، سیکرٹری، وائس پریزیڈنٹس اور دوسرے سیکرٹریز اور پھر ایگزیکٹو۔ وہ پورے پاکستان سے انہوں نے ووٹ لینا ہوتا ہے، خیبر سے لے کے چمن تک، اور انہوں نے بھی، وہ بھی 1 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں، اور پورے پاکستان کی ایک ایک تحصیل جہاں جہاں سپریم کورٹ کے وکیل بیٹھے ہیں وہاں سے جا کے ووٹ مانگتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی 1 سال کے لیے ہیں۔ تو سنا ہے میں نے کہ اس لیجسلیشن کے لیے کچھ کوشش ہو رہی ہے اوپر، کیونکہ ہماری جو باڈی ہوتی ہے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ایکٹ ہے باقاعدہ ایک، یہ اس کو اسمبلی سے ہی پاس کروایا جائے گا، اس طرح کی کوئی امینڈمنٹ جو ہے۔ تو شنید یہی ہے کہ اس بارے میں کوئی کام ہو رہا ہے کہ اسے کم از کم 2 سال کے لیے کیا جائے۔ اچھا عمدل صاحب، کچھ دن پہلے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رحیم یار خان اور ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان نے آپ کو آ کے مبارکباد دی، اور آپ کی ایک تحریر تھی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو سال ہوگا آپ کی صدارت کا، اس میں ایگزیکٹو اور باقی جو کمیونٹی ہے ان کے درمیان میں جو گیپ ہے اس کو کور کیا جائے گا، اور خاص طور پہ آپ نے مینشن کیا تھا کہ بالعموم جو عام عوام ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ کے مائنڈ میں ایسی کیا چیزیں ہیں، کیونکہ بڑا گیپ سمجھا جاتا ہے خاص طور پہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے درمیان میں اور عام پبلک کے درمیان میں، تو اس گیپ کو آپ کیسے دور کریں گے؟ اس میں میری ابھی تک فارملی میٹنگ تو نہیں ہوئی ڈی سی صاحب سے اور ڈی پی او صاحب سے، وہ تشریف لائے تھے ہمیں الیکشن جیتنے پہ مبارکباد دینے کے لیے بار روم میں، تو ٹیلی فونکلی ان سے رابطہ دونوں سے ہے، ڈی سی صاحب سے ایک دو اور معاملات کے سلسلے میں ملاقات بھی ہوئی، تو اچھے افسران لگتے ہیں، اور امید ہے کہ ایک مثالی کوآرڈینیشن جو ہمارا کام ہے بار کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، کہ انہیں ہم جو معاملات ہیں جہاں پہ لوگ ان تک نہیں پہنچ رہے یا وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہے، وہ ان کو ہم نشاندہی کریں۔ جس طرح اب ریسنٹلی ایک بہت بڑا ایشو کھاد کا چل رہا ہے زمینداروں کا، اس سلسلے میں ڈی سی صاحب سے انشاءاللہ منگل والے دن میٹنگ ہے میری، اور اسی طرح کے جو کامن انٹرسٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، انڈیویجول انٹرسٹ کے تو وہ ادارے اپنی جگہ پہ ہر تھانہ کچہری لیول پہ اور تحصیل لیول پہ ہو رہے ہوتے ہیں کام، لیکن جو ایک کامن انٹرسٹ کے پبلک کے لارج جو ہوتے ہیں اس کو ہم ضرور بڑے بھرپور طریقے سے ہائی لائٹ کریں گے۔ اصل مقصد وہ یہی تھا میری بات کرنے کا، کہ ہم جو اپنی لائر کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو جنرل پبلک کے کامن انٹرسٹ کے میجر ایشوز ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہر میٹنگ میں ہم انہیں ڈسکس کریں گے۔ جوڈیشری کو بھی ساتھ ہم اپنی آن بورڈ لیں گے کہ وہ بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس سائڈ پہ جو بھی ایشوز ہوں ان کی طرف سے ہمیں پوری کوآپریشن ملے، اور ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ یہی ہے کہ ایک بہترین سال ہو بار اور بینچ کے درمیان کوآرڈینیشن کا، اور بار اور ایگزیکٹو کے درمیان، اور بار اور پولیس سائڈ کے درمیان، اور اس میں
اس دن ڈی پی او صاحب تشریف لائے تھے. انہوں نے بھی یہ بڑی اچھی بات کی تھی کہ بار بینچ اور ایگزیکٹو پولیس یہ بیسکلی ایک ہی فیملی کے ممبر ہیں. ان سب کی ہی ایک چین ہے. ایگزیکٹو سائڈ سے بھی جو کام ہوتے ہیں وہ چلتے ہوئے آ کے الٹیمیٹلی وکیل کے ذریعے عدالت میں آ کے حل ہوتے ہیں. پولیس سائڈ سے بھی جو وہ تھانے سے ہوتے ہوئے چلتے ہوئے وکیل کے ذریعے آ کے عدالت میں حل ہوتے ہیں. تو وہ ایک فیملی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ افسران جو ہیں وہ اس فیملی ممبر کی طرح ہی ہمیں بھی ٹریٹ کریں گے اور خود بھی فیملی ممبر بن کے رہیں گے. اور جب فیملی ممبر ہوں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے مسائل حل ہوں گے اور سول سوسائٹی کے جو جنرل ایشوز ہیں ان پہ بھی بات ہوتی رہے گی. اچھا امدل صاحب، انتہائی معذرت کے ساتھ اگر ہم پاکستان کا عدالتی نظام دیکھیں تو عوام جو ہے ان کو فی الفور یا جو انصاف جس طریقے سے ملنا چاہیے اس طریقے سے ملتا نہیں ہے. عوام خوار ہوتی ہے، ذلیل ہوتی ہے. تو بینگ اے لائر، بینگ اے پریزیڈنٹ آف ڈسٹرکٹ بار، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس گیپ کو بھی ہم کیسے کور کر سکتے ہیں، اور یہ انصاف کا فوری نہ ملنا ان کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، لیجسلیٹر نے جو قوانین بنائے ہوئے ہیں نا، بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم آج تک پاکستان لیول پہ ہم اپنی لیجسلیچر جو ہے وہ پراپر نہیں کر پائے. ہم آج بھی انگریز کے دیے ہوئے قانون کو فالو کر رہے ہیں اور وہی کتب ہیں، وہی بیسک لاز ہیں. قوانین بہت جامع ہیں. اس کی سپیڈی جو اس کا جو ڈسپوزل ہے وہ بھی پاسبل ہے. یہ ایٹ فالٹ ہم جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں من حیث القوم، اس میں کسی ایک فرد کا قصور نہیں ہے. یہ من حیث القوم ہمارا قصور ہے. اگر آپ اسے ذرا تھوڑا ڈیپلی جا کے دیکھیں نا تو دو سائڈز ہوتی ہیں. کوئی بھی ڈسپیوٹ جب ہوتا ہے، کوئی بھی کسی کا تنازع ہوتا ہے تو دو سائڈز ہوتی ہیں. ایک جو ایگریوڈ ہوتی ہے، ایک دوسری سائڈ ہوتی ہے. تو وہ کسی ایک سائڈ کے مفادات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسے جان بوجھ کے ڈیلے کرتا ہے. ڈیلینگ ٹیکٹس جسے کہہ لیں، وہ اس جو بعض اوقات تو عدلیہ میں بھی ججز ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو جان چھڑاتے ہیں کام سے، ٹھیک ہے جان چھوٹی پیشی دی آگے. بعض ججز ایسے ہوتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ ڈسپوزل ہو. لیکن وہاں پہ ہم من حیث القوم جیسے کہا، وہ کلائنٹ کی طرف سے، کلائنٹ کا آگے وکیل ہوتا ہے. وکیل جو ہے، وکیل بیسکلی اپنے کلائنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور کورٹ کو اسسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس نے اپنے کلائنٹ کی بات جو ہے وہ قانونی زبان میں عدالت کو بتانی ہوتی ہے، پریزنٹ کرنی ہوتی ہے. وہ جب کلائنٹ کا ایک انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ کلائنٹ جان بوجھ کے اسے ڈیلے کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات اس میں پھر ہم بھی وکلا جو ہیں وہ ایٹ گلٹی پارٹ آ جاتے ہیں، اپنے کلائنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں اسے لنگر آن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ملٹیپل ریزنز ہیں. اس میں جو اونس الٹیمیٹلی جوڈیشری کو لینا پڑے گا. پاکستان میں ہر معاملے کی خرابی کی اصل وجہ جو ہے وہ ہمارا جوڈیشل سسٹم اور جوڈیشری ہے. جس دن ہمارا جوڈیشل سسٹم اپنے پیروں پہ صحیح معنی میں کھڑا ہو گیا اور جوڈیشری نے یہ ٹھان لی کہ ہم نے نہ تو وردی دیکھنی ہے، نہ ہم نے کالا کوٹ دیکھنا ہے، نہ سفید کوٹ دیکھنا ہے، نہ ہم نے کوئی چودھری یا وڈیرا دیکھنا ہے، نہ ہم نے میاں صاحب دیکھنے ہیں، نہ زرداری صاحب دیکھنے ہیں، نہ خان صاحب دیکھنے ہیں. ہم نے وہ فیصلے کرنے ہیں جو قانون کہتا ہے اور منوان کرنے ہیں. اس میں ہم نے کوئی نظریہ ضرورت یا اپنی من پسند جو ہے وہ سامنے نہیں لانی. آپ یقین مانیں اس دن یہ جوڈیشل سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو سپیڈی جسٹس بھی ملے گا، آپ کی ادارے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے وہ ادارے جن کے بارے میں آپ بات بھی نہیں کر سکتے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے وہ ادارے جن کے بارے میں ہر بندہ اٹھ کے گریبان پکڑنے کو تیار ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ساری آ کے بات ادھر ختم ہوتی ہے. لیکن وہ کچھ اپنے ڈر کی وجہ سے، کچھ اپنے مفادات کی وجہ سے، کچھ اپنی نوکری بچاتے رہتے ہیں. کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کچھ ایسے انہیں خوف ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ جرت نہیں کر پاتے. یہ بیسک ریزنز ہیں. ہوپ فار دی بیسٹ. انشاءاللہ کبھی تو بہتر ہوگا. ہم نہ دیکھ پائے تو آنے والی نسل دیکھ لے گی. اس کے حوالے سے
اور جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے؟ رحیم یار خان کی پبلک میں ان جنرل پورے پاکستان کی پبلک کو ایڈریس کروں گا، کیونکہ رحیم یار خان کی ہو یا پاکستان کی ہو، ان کے پرابلمز جو ہیں بڑے کامن ہیں. ان کے جو اس ٹائم مسائل ہیں وہ سب کے ایک جیسے ہیں. ان کو صرف یہی پیغام دینا چاہوں گا آپ کے اس کیمرے کے توسط سے کہ آپ ووٹ دیتے ہوئے سوچا کریں. آپ جب ووٹ دیتے ہیں اپنے مقامی وڈیرے کو، چودھری کو، تو پھر آپ گلہ کس سے کریں گے؟ آپ جب بیٹھ کے گالی نکالتے ہیں یا غصہ نکالتے ہیں ٹاپ لیڈرشپ پہ، تو اس کا اثر ٹاپ لیڈرشپ کو تو کچھ نہیں ہوتا. تو میں تو صرف پورے پاکستان کی پبلک سے یہی کہوں گا، آپ کے کیمرے کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے، اس انٹرویو کے توسط سے، کہ اگر آپ کو جو بھی مسائل ہیں، آپ انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں، تو آپ نے جن کو ووٹ دیے ہیں وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں ان کا گھراؤ کریں. آپ کے مسائل کا ہر مسئلے کا حل آپ کے اپنے شہر میں موجود ہے. آپ کے ایم این ایز، ایم پی ایز بیٹھے ہیں، آپ کے نمائندے بیٹھے ہیں. بجائے یہ کہ لاہور اور گجرانوالہ اور ڈی سی آفس اور ڈی پی او آفس کا گھراؤ کرنے کے، آپ کا جو مسئلہ ہے جا کے ان کے گھروں کا گھراؤ کریں، آپ کے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے. ایک دن یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ان کے مسئلے حل نہ ہوں تو مجھے پکڑ لیں آ کے، میں بیٹھا ہوں پہ. جی، تو ناظرین، آپ نے ہندل صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، اور ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی کہ ہم میکسیمم چیزیں جو ہیں وہ کور کریں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایک انٹرویو ہے یہ آپ کو کافی پسند آئے گا. اس ویڈیو کو آپ میکسیمم شیئر کریں، پروموٹ کریں، اور ہندل صاحب کی آپ نے جو ہے وہ گفتگو ملاحظہ فرمائی. شاید آپ نے ان کا جو انداز گفتگو ہے کہ یہ بڑے بلنٹ ہیں، ووکل ہیں، نہ ڈر ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پہلی دفعہ رحیم یار خان کی تاریخ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ صحیح معنوں میں شاید لوگوں کے، وکلا کے، سول سوسائٹی کے جو مسائل ہیں وہ ہائی لائٹ ہوں گے. تو ویورز، مجھے اپنی ٹیم کے ہمراہ اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.